پہ سیدھا تو نہیں ہو سکتی نا. فرمایا سیدھا نہیں ہو سکتی لیکن تم تو صبر کر سکتے ہو. اب دیکھو عورتوں کے بہاف پہ سرکار مردوں کو کیا فرما رہے ہیں. اب اور کیا حقوق چاہیے بھائی خواتین کو, کہ سرکار حق کیا دے رہے ہیں خواتین کو اور مردوں کو کیا سمجھا رہے ہیں. جو مرد یہ بات سن رہے ہیں, سرکار فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے, نہیں اس کو تمہاری بات پوری سمجھ میں آئے گی, تو اس کے بارے میں پھر تم نے کیا کرنا ہے, تم نے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تھپڑ و جوتی لے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو, نہیں. آپ کو پتہ ہے 3 باتیں ایسی ہیں جس میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. جھوٹ بولنا بھی, ویسے تو جھوٹ سب سے بری بات ہے نا, اور اسلام میں سب سے برا کہا گیا اس کو. اندازہ کریں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جو خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں, تو وہ ذرا سوچیں. فرمایا اگر تمہاری بیوی تم سے کہے نا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, اگر نہیں بھی اچھی لگ رہی پھر بھی کہہ دو کہ اچھی لگ رہی ہو, پیاری لگ رہی ہو, دل رکھنے کے لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. اندازہ کرو. اور ہمارے یہاں پر کیا اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, یا مرد یا عورت اس چیز کا دونوں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ ہمارے لوگ بھی, خواتین بھی باہر تو سج کے بن کے چلے جائیں گی, لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے سامنے کیسے رہنا جیسے ماسیاں, اور شوہر بھی سبحان اللہ اپنے بیویوں کے سامنے ایسے رہنا جیسے مزدور ہیں, یا قمیض ہوتے شلوار ہوتے پارٹی بنائن پا کے بیٹھے نے کار. ہمیں بھی تھوڑا سا سلیقہ آنا چاہیے نا. اگر ہم باہر لوگوں کے سامنے اچھا رہ سکتے ہیں تو بیوی کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ یار میرا شوہر اچھا بن کے پھرے گھر میں. تو اسی طرح بیوی کو چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک دوسرے کے میاں بیوی کے ریلیشن کتنے اچھے ہوتے ہیں. جب آپ کی منہ سے بدبو آ رہی ہوگی, بیوی سے بھی صفائیاں کر کر کے بدبوئیں آ رہی ہوں گی, تو پھر دونوں ایک دوسرے سے چڑچڑا پان کھائیں گے, لڑائی ہوگی نا پھر. تو یہ اپنے گھر کے معاملات کو, بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے, اس کو سمجھنا ہے. ہم نے سمجھنا ہے. ایک دوسرے کا ڈھنڈورا, اس کی برائیوں کا یا اچھائیوں کا ڈھنڈورا معاشرے میں نہیں پھیرنا ہم نے. یہ ساری تربیتی باتیں ہیں جو قرآن و احادیث میں موجود ہیں, بس ہم میں سے کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ بھی لوگ ہمارے پاس, یا میں تو چلو ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں, لوگ اہل علم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پیران اعظام کے پاس جائیں گے تو یہ دم کر دیو. اب یقین جانے ذو قبلہ صوفی حق واسع رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد ہیں, والد محترم ہے, آستانہ پاک ہیں. بیٹھتا ہوں جب لوگ دم کروانے آتے ہیں, یہ خواتین بھی آتی ہیں, تو پتہ چلتا ہے خواتین ہی خواتین کی دشمن ہوئی پڑی ہیں. خواتین کی دشمن ہوئی پڑی ہیں ایک دوسرے کی. پہلے وہی بندہ اچھا لگ رہا ہو, بعد میں وہی بندہ, اور وہی ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں. اب اندازہ کریں. لیکن یہاں پہ تو ادب و احترام کا حکم دیا گیا ہمیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اگر آپ اپنی بہنوں کے اوپر, اپنی خالاؤں پھپھیوں کے اوپر, نانی دادی کے اوپر بھی پیسے خرچ کرتے ہیں نا, تو یہ صدقہ جاریہ جتنا ثواب آپ کو اللہ عطا کرتا ہے. اب یہ دیکھیں صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. یہ کسی نے پانی کا کولر لگوا دیا, جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایسے ہی ہے نا, قرآن پاک رکھ دیا مسجد میں, یا ایک مسجد میں پیسے خرچ کر دیے, ادارہ بنوا دیا, ادارے میں پیسے کچھ خرچ کر دیے, جتنی دیر وہ لوگ اس ادارے میں قرآن پڑھتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے مسجد کے اندر, آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے. تو بہنوں بیٹیوں کے اوپر جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں, جو آپ اپنی نانی یا دادی کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں, اپنی خالہ کے لیے, پپھو کے لیے, تو وہ اللہ آپ کو صدقہ جاریہ جتنا ثواب عطا کرتا ہے, اور آپ کے رزق میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے. اور ہم کہتے ہیں وہ نہیں مہنگائی بڑی ہے, کچھ نہیں لے کے جانا. ہر جگہ پہ کنجوسی نہیں گھسیڑی جاتی. کبھی کچھ خرچ کر کے دیکھیں تو اسلام یہ کہہ رہا ہے مردوں کو کہ خرچ کرو اپنے گھر والوں پر, اور خواتین کو بھی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات پر عمل کرو. پھر جن خواتین نے عمل کیا, اندازہ کریں, جن خواتین نے عمل کر کے دکھایا, تو ایسی ایسی بھی صحابیات ہیں کہ جن کو فرشتوں کے سلام آیا کرتے تھے. پھر اندازہ کریں, کسی نے سوال کر لیا کہ جناب اللہ نے, عورتیں ہیں نا, کچھ بھی سوال کر دیا انہوں نے کہ اللہ پاک نے جناب مردوں کو رسول بنایا, خواتین کو کیوں نہیں بنایا. تو سوچنے والی نے یہ نہیں سوچا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ کسی ماں کے ہی بیٹے تھے نا.
وہ ماؤں کے ہی بیٹے تھے نا، سوائے آدم علیہ السلام کے ان کے ماں باپ کو غیر اللہ نے پیدا فرمایا، معجزہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں ہے لیکن ماں موجود ہے، درجہ چیک کریں آپ۔ تو یار اتنا درجہ آپ کو مل گیا خواتین کو، اتنی شان و شوکت اللہ نے عطا فرما دی کہ گھر میں ملکہ بنا کے بٹھا دیا کہ جناب باہر سے جا کے آپ نے مردوں کی طرح مزدوریاں نہیں کرنی، گالیاں نہیں سننی باس کی، ذلت نہیں اٹھانی، گھر میں رہو، گھر میں دیکھو کام کرو، تمہارے بچے تمہیں ملکہ جانیں گے، تمہارا شوہر تمہاری عزت کرے گا، تمہارا بھائی تمہاری رکھوالی کرے گا۔ تو بھائی اور کسی چیز کی عزت چاہیے آپ کو؟ جب قرآن، اسلام، اللہ کے محبوب نبی آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ تو یہ دیکھیں کہ قرآن نے کتنی محبت دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی ہے، صحیح احادیث میں سب کچھ موجود ہے۔ کاش کبھی ہم لوگ اس کو کھول کے پڑھ بھی لیں، کاش۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز آگے چل کے نا سورہ نساء کے اوپر بھی انشاءاللہ پورا ایک ویڈیو بنائیں گے، سورہ نور کے اوپر بھی۔ یہ تو میں نے بھی آپ کو مختصر سا بیان کیا، تو اس میں بے شمار معاملات اس میں آ جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں جو ہماری تربیت اسلام نے جس انداز میں کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا بڑا ہی مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ ہمیں کسی مغرب سے، انگریزوں سے، کسی سے تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہمیں تربیت دیں گے جن کے اپنا معاشرتی اور معاشرتی نظام جو ہے، ان کا معاشرے کا نظام سارا ہی یہ کہتے ہیں نا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، جہاں کا خود کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا آوے بگڑا ہوا ہے ان کا، وہ ہماری تربیت کریں گے؟ ہماری تربیت تو اللہ کے نبی نے فرمائی، سید الانبیاء خاتم الانبیاء نے فرمائی، ہمیں کسی اور کی تربیت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔